اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام حاضرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ پردہ اور پاکیزگی پر تنقید کرنے والے اور اس کے خلاف برے کمنٹ کرنے والے لوگ متوجہ ہوں۔ آج یہ آڈیو میں خصوصی طور پہ ان لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں جو دین کے دشمن ہیں، جو ایسی اسلام کی اور دین کی سچی اور کھری بات کرنے کے خلاف ہیں، اور جو اس دور میں باطل قوتوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن اللہ کا حکم جو ہے اس کے مطابق ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران میں، اور تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے اور لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کام سے منع کرے، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ ان قریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا، اور پھر اگر تم اللہ سے دعا بھی کرو گے تو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگو تم یہ آیت پڑھتے رہو، اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105۔ اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے ہوئے دیکھیں گے لیکن اس کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو ان قریب وہ وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انہیں عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔ اس روایت کو ابو داؤد اور ترمذی نے نقل کیا، اور ترمذی نے اس حدیث حسن صحیح کہا، اور ابن ماجہ، نسائی اور ابن جان نے اس کو صحیح نقل کیا۔ نسائی نے کے الفاظ ہیں، راوی کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جب قوم کوئی برائی دیکھے اور اس کو نہ بدلے تو اللہ تعالیٰ ان پر عمومی عذاب مسلط فرماتا ہے۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جس قوم میں معصیت کا کام ہوتا رہے گا اور قدرت رکھنے کے باوجود وہ اس کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو بہت جلد وہ وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ ان پر عمومی عذاب مسلط فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میری امت کو اس حال میں دیکھو کہ وہ ظالم کو ظالم کہنے سے ڈرتی ہو تو اس سے علیحدہ ہو جاؤ۔ یہ جتنی بھی آیہ مبارکہ اور احادیث کا حوالہ دیا گیا ہے، اس کا مقصد اور متن ہے کہ مومن وہ ہے جو معاشرے کی برائیوں کو دیکھ کر بے حس نہ بنے، بلکہ اس پر لب کشائی کرے، اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے، اور زبان سے نہیں روک سکتا تو اسے اپنے دل میں برا جانے، جبکہ دل سے برا جاننا ایک ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یعنی کہ یہ آپ کا عمل واضح کرتا ہے کہ آپ کا ایمان کا درجہ کیا ہے۔ اگر آپ کسی چیز کو، غلط چیز کو معاشرے میں یا ظلم کو معاشرے میں روکنے کے لیے ہاتھ سے روکتے ہیں تو یہ آپ کا اعلیٰ ترین ایمان ہے کہ آپ اس جہاد میں کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے آپ کوشاں ہیں اور سرگرم عمل ہیں۔ اگر آپ زبان سے اس چیز کو یا ظلم کو، زیادتی کو، برائی کو، شر کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ جہاد باللسان کے مقام پر کھڑے ہیں۔ لیکن اگر آپ صرف اسے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر صرف دل سے برا جانتے ہیں، لیکن آپ نہ تو زبان کھولتے ہیں، نہ اپنے ہاتھوں سے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جسٹ آپ اس کو لاپرواہی سے دیکھ کر آگے گزر جاتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ جو ہیں ایمان کے کمزور ترین درجے پر ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ
سمجھنے کے بےحسی اور مردہ دلی کے اس مقام پر چلے جاتے ہیں کہ جہاں پر حق اور ناحق کی تمیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ 21ویں صدی جس میں ہم زندہ ہیں، یہ قحط الرجال کا دور ہے، ہر طرف فتنوں کی یلغار ہے، دین کی اصل روح کو نقصان پہنچانے والے ظاہری اور باطنی قوتیں سرگرم عمل ہیں۔ ان حالات میں وجد ذات کا چینل اور اس پر قرآن مشن یا دیگر تصوف اور روحانی تربیت اور اصلاح کے لیے جو بھی ویڈیوز اور آڈیوز پیش کی جا رہی ہیں، ان کا مقصد سراسر 21ویں صدی کے انسان کی کوتاہیوں، اس کی غفلت اور پھر اس غفلت اور گمراہی سے دین اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی جو سازشیں مسلمان اور مسلم معاشرے کی تباہی کے باطل قوتیں اس کے لیے سرگرم عمل ہیں، تو اس کو کنڈیمڈ کرنا ہے، اس کو سامنے لے کر آنا ہے، جبکہ دوسری طرف ہمارے لیے قرآن اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ اس کائنات میں سب سے زیادہ افضل و برتر ہے، اور ہم اسے جہاد افضل سمجھتے ہوئے ہر حکم قرآن اور ہر حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو عام کرتے رہیں گے۔ جس سے اعتراض ہے وہ کھل کر سامنے آئے اور کھل کر مخالفت کرے۔ ہمارے ساتھ رب کی طاقت ہے، چونکہ ہم جو رب کا کام جب انسان کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی طاقت اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو ہمیں اس میں کوئی تعرض نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی کو بھی اس چینل سے کوئی پرابلم ہے یا ہمارے مشن سے کوئی پرابلم ہے تو پھر وہ سامنے آ کر کھل کر اب اعلان کرے کہ اسے کیا پرابلم ہے، اور بیڈ کمنٹس کرنے سے کوئی یا اس کے بارے میں غلط جو سازشیں کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر آپ ایک چینل کو بلاک کریں گے تو دوسرا چینل کھل جائے گا، اور دوسرا بند کریں گے تو تیسرا کھل جائے گا۔ یہ بھول جائیں کہ ہم اس مشن سے اپنے پیچھے ہٹ جائیں گے، یہ قیامت تک مشن جاری رہے گا اللہ کے حکم سے، جب تک ہماری سانس میں سانس ہے، اور ہم نہیں رہیں گے تو کوئی اور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے چراغ کو یا دین حق کے چراغ کو بجھانے کے لیے باطل کی قوتیں یا پھر جو آپ کی کمزور ترین جو آپ کی سازشیں ہیں ان کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ تو اس مقصد سے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو مشن ہے وہ ہمارے اس چینل پر جاری و ساری ہے، اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا، سوا اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے اور اللہ کے اذن سے ہی سب کام ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، آپ اپنی کوشش کرتے رہیں، ہم انشاءاللہ اللہ کی راہ پر اور حق کے راستے پر چلتے رہیں گے، ظلم کے خلاف، بے حیائی کے خلاف، فحاشی کے خلاف، اور بے پردگی اور جتنی بھی معاشرتی ہماری برائیاں ہیں اور جو ہمارے ارد گرد دین برحق سے دور کرنے کے لیے جدوجہد ہے، ہم اس کے خلاف نبرد آزما رہیں گے، اور اس محاذ پر اپنی کوششیں جدوجہد جاری رکھیں گے تاکہ ہمارے آنے والی نسلیں اور ہمارے بچے اس طاغوتی قوتوں کے شر سے بچ سکیں، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔